يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. بہت سارے احباب نے یہ سوال کیا ہے کہ جمعہ کی نماز گھروں میں پڑھنا کیسا ہے؟ کیا گھروں میں جمعہ کی نماز ہوگی یا ظہر کی نماز پڑھنا ان کے لیے ضروری ہوگا؟ تو اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھے کہ جمعہ کی نماز یہ فرض ہے اور اس کی تاکید ظہر کے مقابلے میں زیادہ کی گئی ہے. اس کا چھوڑنے والا گناہ گار اور انکار کرنے والا یہ کافر ہے. عام حالات میں جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یہ اسلام کا شعار اور مسلمانوں کی شان و شوکت کے اظہار کا ذریعہ ہے. لیکن مخصوص حالات میں باجماعت نماز یا اجتماعی طور پر جمعہ کی ادائیگی کا حکم عام حالات سے مختلف ہے. جیسا کہ موجودہ حالات میں اس کی گنجائش علماء نے دی ہے. اگر کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں پر مساجد میں جمعہ کے اجتماع پر پابندی ہے تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ شہر فنائے شہر یا بڑی بستی میں مساجد کے علاوہ کسی ایسی جگہ میں خواہ گھر ہو یا کوئی اور جگہ جہاں امام کے علاوہ 3 سے زائد بالغ مرد جمع ہو سکے اور ان لوگوں کی طرف سے دوسرے لوگوں کو نماز میں شرکت سے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہاں پر جمعہ قائم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ فنائے شہر اور شہر کا مطلب یہ سمجھ لے کہ ایسی جگہ جہاں پر ضرورت کے تمام سامان مہیا ہو، ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں مل جاتی ہو، کم از کم 3000 کی آبادی ہو. اگر یہ شرائط کسی جگہ پائی جاتی ہو اور مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو تو ایسی جگہ جمعہ کی نماز پڑھنا درست ہے. مسجد کا ہونا جمعہ کی قائم کرنے کے لیے شرط نہیں ہے. بہتر ہے کہ جامع مسجد میں ادا کی جائے. لیکن اگر حالات کے اعتبار سے جبکہ مسجدوں میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر گھروں میں یا خالی جگہوں میں چھتوں میں جمعہ کی نماز درست ہے. جس جگہ جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہو وہاں کا دروازہ کھلا رکھے تاکہ اگر کوئی نماز میں شریک ہونا چاہے تو شریک ہو سکے. آس پاس لوگ کو معلوم ہو، گھر کا دروازہ کھلا ہو، عام اجازت ہو، جو شخص جمعہ قائم کر رہا ہو اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو یہ اذن عام کا پایا جانا یہ بہت ہی اہم شرط ہے اور ضروری ہے. لہٰذا شہر یا بڑی بستی میں امام کے علاوہ کم از کم 3 بالغ مرد مقتدی ہو تو بھی جمعہ کی نماز صحیح ہو جائے گی. پس جمعہ کا وقت داخل ہونے کے بعد پہلی اذان دی جائے، پھر سنتیں ادا کی جائے، پھر امام کرسی وغیرہ پر بیٹھ جائے. چونکہ ممبر کا ہونا یہ شرط نہیں ہے جمعہ کی نماز کے لیے. بہتر ہے کہ ممبر ہو، لیکن چونکہ گھروں میں ممبر نہیں ہوتا لہٰذا ممبر کی جگہ میں کرسی رکھ دی جائے تو اس سے کافی ہے. کرسی وغیرہ پر بیٹھ کر اس کے سامنے دوسری اذان دی جائے، پھر امام کھڑے ہو کر 2 خطبے پڑھ کر 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھا دیں. اگر کسی شخص کو عربی خطبہ یاد نہ ہو تو کوئی بھی خطبہ دیکھ کر پڑھ لیا جائے، ورنہ عربی زبان میں حمد و صلات اور قرآن پاک کی چند آیات پڑھ کر دونوں خطبے دے دیے جائے. چونکہ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ دینا یہ واجب ہے اور شرط ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھائے، نماز پڑھانے سے پہلے خطبہ نہ دے تو نماز درست نہیں ہوگی. لہٰذا قرآن کریم کی 1-2 آیت ہو، ایک حدیث ہو، اگر اس طور پر بھی خطبہ دے دیا جائے تو یہ بھی کافی ہے. واٹس ایپ پر بہت سارے خطبے گردش کر رہے ہیں. آپ ان خطبوں کو دیکھ کر یا یاد کر کے پڑھ سکتے ہیں
آسانی کے ساتھ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں مختصر خطبہ ہی دینا زیادہ بہتر ہے، لمبی چوڑی خطبہ نہ دیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جمعہ کی نماز ہر ایسی جگہ درست ہے جہاں جمعہ کی شرائط پائے جاتے ہو، اتنی بڑی آبادی ہو کہ ضرورت کے تمام سامان مل جاتے ہو، یا 3000 کی آبادی ہو، عام اجازت ہو، آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہو، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہو، جمعہ قائم کرنے والے شخص کی طرف سے کسی کو رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی جگہ، ایسے گھروں پہ، ایسے چھت کے اوپر جمعہ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر یہ شرائط نہ پائے جائے، یعنی چھوٹی سی بستی ہے یا پھر خاص گھر ہے جہاں پر ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، یا پھر 3000 سے آبادی کم ہے، تو اگر یہ شرائط نہیں پائے جاتے تو وہاں پر جمعہ کی نماز ادا کرنا درست نہیں ہے، اور وہاں پر جمعہ کی نماز ان پر ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ ظہر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، بلکہ تنہا انفرادی طور پر ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے میں تفصیلی فتویٰ دے دیا ہے، اور دارالعلوم دیوبند یہ ہمارے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا دارالعلوم دیوبند کے فتوانے کے بعد اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تشویش کے آپ گھروں میں چند لوگ مل کر جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر یہ شرائط پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کافی تشویش میں مبتلا ہے، پریشان ہے، اور طرح طرح کے فتاویٰ کو دیکھ کر اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ تو اختلافات تو ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے اور جو خاص دارالفتہ ہو، تو ایسے دارالفتہ کا اعتبار ہے اور وہاں سے رجوع کر کے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند یہ ہندوستان ہی کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے مرکز ہے، لہٰذا فتویٰ آنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق نماز ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ بہت جلد ہی یہ حالات صحیح ہو جائے، تاکہ مسجدوں میں جمعہ کی نماز اور 5 وقتہ نماز ادا کر سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ دینی مسائل عام کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔